بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ 7ویں سپارے کے اخیر میں اللہ جل شانہ نے یہ بات واضح فرمائی تھی کہ مشرکین کسی بڑی نشانی کا مطالبہ آپ سے کرتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ کتنی ہی نشانیاں لائی جائیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ ایمان لانے کا جذبہ ہی نہیں رکھتے، اس لیے ساری کی ساری نشانیاں ان کے لیے بیکار ہیں۔ اس سپارے کے ابتدا میں بھی یہی مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے فرشتے لے آئیں اور مردوں کو زندہ کر دیں اور جتنی غیب کی چیزیں ہیں وہ سب ان کے سامنے لے آئیں، یہ ان سب چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ لیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جو آدمی ماننا ہی نہ چاہے، ظاہر ہے اس کا کوئی علاج نہیں اور نہ ہی اس کے مطالبات پیچھے کرنے کی فکر میں لگنا چاہیے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیں اور مردے بھی ان سے بات کرنے لگیں اور ہم ہر چیز کو ان کے روبرو ان کے سامنے جمع کر کے اور کھڑا کر کے لے آئیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو یہ لوگ ایمان نہیں لانے کے الا یہ کہ اللہ چاہے، اور لیکن ان میں اکثر لوگ نادان ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان صفت انسانوں اور جنات کو دشمن بنایا، یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے بعضوں کو حکم دیتے ہیں، زخرف القول غرورا، ان کے دلوں میں خیال ڈالتے ہیں، زخرف القول ملمہ اور لالچ کی باتیں دھوکہ دینے کے لیے۔ یعنی اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہر نبی نے جب بھی اللہ کا پیغام پہنچایا اور نبی کے نائبین نے، تو پھر ان کے ساتھ یہی ہوا کہ جنات میں سے جو شیاطین تھے اور جو انسان شیطان صفت تھے، انہوں نے انبیاء کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور ان کے جو شیاطین گمراہ کرنے والے ہیں یہ دوسرے لوگوں کو ملمہ باتیں، یعنی جھوٹ کی باتیں ملمہ کر کے اور سچا ثابت کر کے پیش کرتے ہیں، صرف دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، آپ کا پروردگار اگر چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس آپ ان کو اور جو یہ کچھ افطرا اور بہتان باندھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ سب اس لیے کہ تاکہ ان کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ لوگ بھی جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس کو پسند کرنے لگیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کام یہ لوگ کرتے تھے وہی کام کرنے لگیں۔ ان کے شیاطین اور ان کے بڑوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو دھندا انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اور جس راستے پر وہ چل پڑے ہیں، جو کرتوت انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، وہی طرز عمل اور وہ برائیاں ان کے چیلے بھی اختیار کریں۔ افغیر اللہ یبتغی حکما، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور منصف تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف آپ کی طرف کتاب بھیجی جس کے اندر احکام کو کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات و انجیل کے حامل کہ یہودی اور نصرانی، یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے بالکل برحق نازل ہوا ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوجیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کی پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پوری اور مکمل ہیں، سچائی اور انصاف میں بالکل مکمل ہیں، یعنی اللہ نے جو کچھ باتیں ارشاد فرمائی وہ سچی بھی ہیں اور اللہ کی ساری تعلیمات انصاف پر مبنی ہیں۔ لا مبدل لکلماتی، اس کی کلمات اور باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ زبردست سننے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ لوگ تو صرف اور صرف اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، اپنے خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ لوگ سوائے اپنی طرف سے خیالات چلانے کے اور کوئی کام نہیں کرتے۔
دنیا کے اندر جاہلوں کی اکثریت ہے، بے وقوفوں کی اور کم عقلوں کی اکثریت ہے۔ اگر اکثریت کو لیا جائے تو پھر تو سارے انسان گمراہ ہو جائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام میں اصل مدار اکثریت پر نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے میں یا کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے حتمی متعین کرنے میں یہ دیکھا جائے اکثر لوگ کس رخ پر ہیں۔ اکثر لوگ تو گمراہی میں ہیں، اکثر لوگ جہالت میں ہیں، علماء کی بنسبت جہلا زیادہ ہیں، ناسمجھ کم جو ہے سمجھدار لوگوں کی بنسبت زیادہ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اکثریت کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جن لوگوں کا اللہ نے علم اور دیانت کی روشنی سے مالا مال کیا ان کی کیا رائے ہے۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کے راستوں سے بھٹکے ہوئے ہیں، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، پس تم کھاؤ وہ جانور، اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کے آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام لے لیا گیا تب تو وہ جانور حلال ہے اور ایسے جانور کو استعمال کرنا بھی صحیح ہے، لیکن اگر اس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو پھر اجازت نہیں۔ البتہ اس میں دو صورتیں، ایک صورت تو یہ کہ جان بوجھ کر نام نہیں لیا، تب تو یہ مردار کے حکم میں ہوگا، ایسے جانور کا کھانا کسی صورت میں حلال نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ ذبح کرتے وقت، چھری پھیرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا ارادہ تو تھا لیکن اس وقت میں خیال نہیں رہا، بھول گیا، ایسی صورت میں اس کے کھانے کی گنجائش ہے، وہ جانور کھانا حلال ہے۔ تو اللہ آگے یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے تمہارے سامنے محرمات کی فہرست بتا دی ہے تو یہ جانور جو سب کے سب حلال ہیں ان کو کیوں حرام کرتے ہو؟ یہ تو مشرکین کے طرز عمل ہے، ان کو کھاؤ۔ وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام لے لیا گیا یعنی ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی اس میں سے نہیں کھاتے، حالانکہ اللہ نے حرام کردہ چیزوں کو جو تم پر حرام کی ہیں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، مگر وہ چیزیں جن کی طرف مجبور ہو جاؤ، مجبوری میں تو حرام چیزیں بھی کھا سکتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اور اکثر لوگ اپنے خواہشات میں نا علم جو ہیں بغیر کسی علم کے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو پوشیدہ گناہ بھی اور ظاہری گناہ بھی۔ اللہ نے بتا دیا کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ ہے جو ظاہری گناہ ہیں جن کا گناہ ہونا واضح ہے، انسان کی شکل سے، انسان کے سیرت سے، انسان کے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کھلم کھلا کوئی کفریہ بات کرتا ہے یا کوئی بے عملی کی بات کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی کی شکل و صورت اللہ جل شانہ کے بتائے حکم کے مطابق نہیں ہے، داڑھی وہ پوری نہیں رکھ رہا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اسی طرح اپنے پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کھلم کھلا گناہ ہے۔ اور اسی طرح عورت شرعی پردہ نہیں کرتی، یہ کھلم کھلا گناہ ہے، اس کا گناہ ہونا واضح ہے۔ دوسرے گناہ وہ ہیں جو چھپ کے طور پر کیے، مخلوق سے چھپ کر خفیہ طور پر کوئی گناہ کیا، اللہ کے علم میں سب چیزیں ہیں، لہٰذا ان سب گناہوں کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب وہ اپنے کیے کی سزا پا لیں گے۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ان میں سے مت کھانا، اور بے شک ان کا کھانا گناہ ہے۔ اور شیاطین اپنے چیلوں اور اپنے دوستوں کے دلوں میں مختلف قسم کی باتیں ڈالتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ تم سے جھگڑا کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، لیکن اگر تم لوگ ان کے راستے پر چلو گے تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا، ذرا بتلائیے تو صحیح کہ وہ آدمی جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے روشنی بھی کر دی جس میں وہ چل رہا ہے تمام انسانوں کے درمیان۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی مثال اس شخص کی سی ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں ہو اور وہ اس میں سے نکل بھی نہ سکتا ہو؟ کذالک زین للکافرین، اسی طرح کافروں کے لیے مزین کر دیے گئے، خوشنما کر دیے گئے وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے مؤمن اور کافر کی، گمراہ اور ہدایت یافتہ کی مثال بیان کی کہ مؤمن کی مثال ایسے جیسے وہ زندہ اور کافر ایسے جیسے مردہ۔ ہدایت میں جو شخص ہے جس کو اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دی وہ زندہ ہے، اور جو نیک اعمال سے محروم ہے گناہوں میں مبتلا
روشنی کے اندر اپنے سیدھے راستے پر چل رہا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. لیکن گمراہ کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اندھیروں میں بھٹکا ہوا ہو اور مختلف قسم کے اندھیرے ہیں، ان اندھیروں سے نکل ہی نہیں سکتا، لوگ بلائیں بھی لیکن وہ نہیں آ سکتا. کافر کا اور مشرک کا اور یہی ملحد کا یہی حال ہوتا ہے. کفر و شرک کا اندھیرا ہے، شک اور تذبذب کا اندھیرا ہے، برے اعمال کا اندھیرا ہے، برے اخلاق کا اندھیرا ہے. یہ سارے اندھیرے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے سے محروم ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، آگے قانون بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے، ہر بستی کے بڑے لوگوں کو مجرم بنایا تاکہ وہ اس میں بری قسم کی سازشیں کریں. وما یمکرون، اور یہ لوگ جو کچھ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور ان کو اس کا کچھ خبر بھی نہیں. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہر بستی میں جو رؤسا ہوتے ہیں، صاحب ثروت، جو صاحب منصب ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، باعزت کہلاتے ہیں، اصل میں پہلے یہ لوگ انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ لوگ سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ مال کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو یہ انسان کو فسق و فجور میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان میں ایک قسم کے تکبر پیدا کرتا ہے. پہلے ان انبیاء کی نافرمانی کی، اور ہوتا یہ ہے کہ قوم کے بڑے جس راستے پر ہوتے ہیں چھوٹے ان کے دیکھے دیکھی اسی راستے پر چلتے ہیں. تو پھر ضعفاء جو کمزور لوگ ہیں اور جو بے حیثیت لوگ ہیں انہوں نے ان کے دیکھے دیکھی اسی راستے کو اختیار کر لیا اور انہوں نے بھی انبیاء کا انکار کیا. تو اگر بڑے لوگوں کے اندر تبدیلی آ جائے، بڑے لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور بڑے لوگوں کے اندر جو ہے خیر کا پہلو آ جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ قوم زندہ ہو چکی ہے. لیکن اس سے دوسری طرف یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اپنے رؤسا، اپنے بڑے لوگ چاہے وہ کتنی دنیاوی حیثیت سے بڑے ہوں ان کی ہر چیز میں تقلید نہیں کی جائے گی. اس اندھی تقلید کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اگر وہ صحیح راستے پر ہوں تب تو وہ ہمارے مقتدا ہیں، ورنہ وہ ہمارے مقتدا نہیں. ہمارے لیے اقتدا کی چیز انبیاء اور ان کے نائبین کا بتایا ہوا طریقہ ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، بعض بیوقوفوں نے اس طرح کی باتیں بھی کہنے شروع کر دی کہ ارے جی ہم تو جب ایمان لائیں گے جبکہ ہم پر بھی اسی طرح وحی نازل ہو. یعنی اتنی جرأت کر کے یہ بات کہہ دی کہ جی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وحی کا منصب ملے اور ہم بھی اسی طرح وحی کے احکامات سنیں. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ منصب کہ وحی مل جائے، پیغمبری مل جائے، یہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتے. اللہ کو پتا ہے اس کا اہل کون ہے. بات یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ خوبی اور کمالات ایسی ہیں جس کو وحی کہتے ہیں، جس کو انسان کسی صلاحیت کے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتا، مال کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے، بلکہ نیک اعمال کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا. ولایت کا، نیکوکاری کا اونچے سے اونچا درجہ تو نیک اعمال سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن نبوت یہ ایک وہابی چیز ہے، اللہ جس کو چاہے دیں. تو لہٰذا یہ دعویٰ یہ تو بالکل ہی بے وقوفانہ بات ہے. اللہ کو پتا ہے کس کے اندر اس کی اہلیت ہے. اللہ انبیاء اور رسولوں کا چن کر انتخاب کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت یا کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ جس طرح پیغمبروں کو رسالت ملی بالکل اسی طرح ہمیں بھی رسالت ملے. اللہ عالم، اللہ فرماتے کہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ وہ رسالت یعنی اپنے پیغمبری کسے عطا فرمائے، اور فرماتے ہیں سیصیب الذین اجرموا، ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا ان خفیہ تدبیروں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. فمن یرید اللہ ان یہدیہ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہیں تو اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتے ہیں، گویا جیسا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. اللہ جل شانہ اسی طرح گندگی یعنی عذاب مسلط کرتے ہیں ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. یہ اللہ نے مثال بیان کی کہ دیکھو جو ہدایت یافتہ ہے اور جو گمراہ ہے اس کی مثال ایسی ہے. ہدایت یافتہ شخص کی مثال تو ایسی ہے کہ جس کو شرح صدر ہو گیا، اس کا سینہ کھل گیا. شرح صدر کا مطلب یہ ہو کہ اس کو اطمینان کی دولت حاصل ہو گئی. اب اس کو دین اسلام کی ہر بات پر اور دین اسلام کی تمام تعلیمات پر 100% اطمینان ہے، تو وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ ان تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہے. اور جو آدمی گمراہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سینہ تنگ ہو اور گھٹا ہوا گھٹن کے اندر ہوتا ہے، اور جیسے وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. یعنی آسمان کی طرف چڑھنا جتنا مشکل ہے اس کو دین کی طرف آنا اتنا مشکل معلوم ہوتا ہے. اب سینے کی تنگی اور گھٹن کا اور آسمان کی طرف چڑھنے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آج کی سائنس بھی یہی بات کہہ رہی ہے.
کہ انسان جتنا اوپر کی طرف جاتا ہے اتنا آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اتنی جو ہے ہوا کی کمی ہوتی ہے، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. تو کوئی اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اوپر جانے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو جائے اور اس کو انتہائی گھٹن معلوم ہو، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. ان کافروں کا یہی حال ہوتا ہے. بہرحال جن لوگوں کو اللہ نے اسلام و ایمان کی توفیق دی اور بالخصوص نیک اعمال کی، اللہ نے اعلان کیا کہ ان کو شرح صدر عطا کیا ہے. اب شرح صدر کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر احادیث مبارکہ میں آتی ہے. احادیث مبارکہ کی تفسیر حضرات صحابہ و تابعین نے فرمائی. چنانچہ قرآن کی آیت کی تفسیر خود حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شرح صدر کی علامت یہ ہے کہ انسان کا دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی طرف اس کو رغبت ہونے لگے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، موت کا اس کو فکر ہو. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ نور ایمانی جس کو شرح صدر کہتے ہیں وہ عطا کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ آپ کا رب کا یا آپ کے پروردگار کا بالکل سیدھا راستہ ہے. تحقیق ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرنے والے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا ولی اور دوست ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں. دار السلام کیا ہے؟ جنت کا گھر. جنت کا نام اللہ نے دار السلام رکھا. یہ سلامتی کا گھر ہے. گویا اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت ایک ایسا گھر ہے، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے. دنیا میں کتنی ہی خوشیاں ہوں، کتنی ہی نعمتیں ہوں، لیکن باہر صورت ان کے اندر تلخی کی اور ان کے اندر مصیبتوں اور آزمائشوں کی کچھ نہ کچھ آمیزش ضرور ہے. لیکن آخرت کے اندر سراپا سلامتی ہوگی. کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تشویش، کوئی سوچ فکر نہیں ہوگی. حتیٰ کہ سلامتی کے الفاظ بھی کہے جائیں گے. چنانچہ آتا ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے اور وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، سلام کہہ کر ایک دوسرے کو جو ہے تحیہ کہیں گے، ایک دوسرے کے حق میں اچھے جذبات کا اظہار کریں گے. فرشتے آ کر کہیں گے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ. فرشتے سلام کہیں گے، بلکہ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلام کہا جائے گا. تو جنت میں سراپا سلامتی ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، آگے یہ مضمون واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی پیغام ہدایت. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے نہیں، جنات کے بھی پیغمبر اور رسول ہیں، اور جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں. وہ اس بات کے پابند ہیں کہ دین اسلام پر ایمان لائیں اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں. تو جنات میں بھی دونوں قسم کے مومن و کافر فرقے ہوتے ہیں. پھر مومنوں میں بھی مختلف قسم کے اور کافروں میں مختلف قسم کے فرقے ان کے اندر ہوا کرتے ہیں. باہر صورت ان کے اندر شر غالب ہے، برائی کا پہلو غالب ہے، اچھے لوگ کم ہیں اور برے جنات زیادہ ہیں. قیامت کے دن انسانوں کی طرح جنات سے بھی پورا پورا سوال ہوگا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ ان سب کو، جنات و انسانوں کو جمع کریں گے. اللہ پوچھیں گے یا معشر الجن، اے جنات کی جماعت، تم نے انسانوں سے دنیا میں تو بہت سارے فائدے حاصل کیے. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور ان کے جو دوست انسان ہیں یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے، یعنی ہم نے ایک دوسرے سے فائدے اٹھائے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي، اور ہم اپنے اس وقت کو اور اس مدت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، جب یہ لوگ اس کا اقرار کر لیں گے کہ ہاں واقعی وہ جو وقت مقرر عذاب کا تھا وہ آ گیا، اللہ فرمائیں گے کہ یہ آگ ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب زبردست اور حکمت والا اور جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا اور جاننے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح بعض ظالموں کو بعضوں پر مسلط کرتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. یہ اللہ نے ایک زبردست اصول بیان فرما دیا، اور حقیقت یہ کہ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے قیامت تک کے لیے. یہ ایک ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا کہ قیامت تک یہ اسی طرح ہوتا رہے گا.
ہر دور میں ایسا ہوگا کہ جب کچھ لوگ ظلم و ستم میں حد سے بڑھ جائیں گے اور بظاہر ان کے مقابلے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، خصوصاً ضعفاء مومنین، ایمان والے جو کمزور ہیں، ان کے اندر ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، تو اللہ جل شانہ پھر ان ظالموں کو انہی کے مقابلے میں دوسرے ظالموں کو لا کر کھڑا کر کے ان کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے۔ اور یہ ہر صورت میں ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے اس دور میں بھی دکھایا کہ بہت سے ظالموں کو ظالموں کے ذریعے سے ہلاک کروا دیا۔ تو انسان اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں اس کی خود تشریح ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، فرمایا اسی اعتبار سے تم پر حکام مسلط ہوں گے، یعنی انسان جس طرح کے اعمال کرے گا اسی طرح کے اس پر حکام اور عمرا اللہ کی طرف سے مسلط ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ کسی قوم کے حق میں خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان پر منصف اور عادل حکمران مسلط کر دیتے ہیں، اور جس قوم کے بارے میں اللہ خیر کا ارادہ نہیں فرماتے تو ظالم حکام مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا، فقہاء نے اس سے مسئلہ مستنبط کیا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رعایا جیسے اعمال کرے گی اس کے اعمال کا اثر ہوتا ہے اور ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ دور حاضر میں بالخصوص اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ بجائے اس سے کہ ہم صرف ظالم حکمرانوں کے ظلم پر شور مچائیں اور واویلا کریں اور ان کے برے کرتوتوں کا ڈھنڈورا پیٹیں اور اس پر تجزیے اور تبصرے کریں، اس سے زیادہ جو قابل غور اور قابل فکر بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام واقعات کی جو گردش زمانہ ہو رہا ہے اور حالات کی تبدیلی ہو رہے ہیں، ان سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے کردار کو اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اپنے اندر خیر کی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، تو یہ اللہ کے ایک نظام ہے، اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ پھر ظالموں کے بجائے منصف اور اچھے حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ تو یہ انسان کے اعمال کا اثر آتا ہے، اس کے اعمال ہی کے اعتبار سے اس پر حکام اور اس پر سلاطین مسلط ہوتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس، قیامت کے دن سوال ہوگا، اے جنات و انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول و پیغمبر نہیں آتے رہے جو تم کو میری آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کے آنے سے ڈراتے تھے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ہم اپنے اوپر یعنی اپنے خلاف خود گواہی دے رہے ہیں، گناہوں کا اقرار کریں گے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اللہ فرمائیں گے کہ دنیا کی زندگی، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وشہدوا علی انفسہم، دیکھو آج یہ خود اپنے گناہوں پر اقرار کر رہے ہیں، اپنے اوپر گواہی دے رہے ہیں، انہم کانوا کافرین، کہ یہ لوگ کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ سب جو پیغمبر آتے رہے، اللہ کی طرف سے ہدایات ملتی رہیں، کتابیں آتی رہیں، یہ اس لیے کہ آپ کا رب کسی بستی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ اس کے بستی والوں کو کچھ خبر بھی نہ ہو، کچھ خبر بھی نہ ہو، یعنی اللہ اس طرح عذاب نہیں دیتے عموماً کہ ان کو غفلت ہو، یعنی ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے پاس کیا تعلیمات ہیں، ہم نے کس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ عذاب جب دیتے ہیں جب اتمام حجت ہو جائے۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی طرف انبیاء آ جائیں، پیغمبر آ جائیں، کتابیں آ جائیں اور گویا ان کے سامنے اب تعلیمات واضح ہو گئیں، بار بار سمجھانے کے باوجود جب باز نہیں آتے تو پھر عذاب آ سکتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور فرمایا کہ ہر ایک کے لیے مختلف درجات ہیں ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے پرواہ اور رحمت کرنے والا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ تم کو لے جائے، یعنی تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہارے بعد ایسے لوگوں کو لے آئے جن کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جس طرح کے کما انشاءکم، تم کو دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا، جس طرح دوسرے لوگوں کی اولاد سے تمہیں پیدا کیا۔ اب تمہارے آبا و اجداد چلے گئے، آج تم دنیا میں ہو، اسی طرح اگر تم لوگ گناہ کرتے رہے تو اللہ تم کو ختم کر کے تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا دن، وہ عن قریب آنے والا ہے، اور تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ پر غالب نہیں آ سکتے۔ قل یا قوم اعملوا، اے نبی آپ فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔
فسوف تعلمون، یعنی جب کوئی نہیں مان رہا تو ہر ایک اپنے اعمال کرتا رہے، ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، یعنی آخرت میں جنت کا گھر کس کے لیے ہے، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ مشرکین مکہ نے جو مختلف قسم کی مشرکانہ رسوم اختیار کی تھی اور مختلف قسم کے غلط طرز عمل اختیار کیے تھے، آگے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی مختصر سی وضاحت یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے مختلف طرز عمل تھے۔ ایک صورت یہ ہوا کرتی تھی کہ جو کھیتی اور پیداوار ہے اور اسی طرح جو مویشی اور جانور ہیں اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اور کچھ حصہ دیگر معبودان باطلہ کے لیے مقرر کرتے، ان کو الگ الگ کر کے رکھ دیا۔ لیکن جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا اگر اس میں سے کچھ جو ہے دوسرے حصے میں چلے آتا تب تو زیادہ توجہ نہیں کرتے، کہتے جی اللہ کو تو ضرورت نہیں۔ اور جو معبودان باطلہ کے لیے حصہ رکھا تھا اگر اس میں سے کچھ حصہ اللہ والے حصے میں مل جاتا تو پھر فوراً جو ہے اس کو الگ کر دیا کرتے تھے کہ نہیں جی ہمارے معبودان باطلہ کا حصہ کم نہ ہو جائے۔ ایک طرز عمل یہ اختیار کیا۔ ایک طرز عمل یہ اختیار کیا تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ جانور ہیں اور اسی طرح یہ کھیتیاں ہیں، ان کو صرف چند گنے چنے لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں، عام لوگ ان کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ کچھ جانوروں پر سوار ہونا حرام کر دیا، کچھ جانوروں کا دودھ استعمال کرنا حرام کیا، صرف اس لیے کہ تاکہ بتوں کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور یہ سب کا سب اللہ پر افطرا تھا۔ اسی طرح بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ بیٹیوں کا قتل ہونا موجب عار سمجھتے تھے، اپنے لیے بے عزتی کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور بعض لوگ فقر و فاقے کے ڈر سے قتل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نے ایک طرز یہ اختیار کیا کہ جن جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا، جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، 7 پارے میں اس کی وضاحت گزر گئی ہے، تو یہ جانور بتوں کے نام پر وقف کر دیے تھے۔ اب جب ان کو ذبح کیا جاتا، جس وقت میں بھی ذبح کرتے بتوں کے نام پر، تو ان سے جو بچہ نکلتا 2 صورتیں ہوا کرتی تھیں۔ اگر تو وہ بچہ زندہ ہوتا تو کہتے اس کو صرف ہمارے لڑکے استعمال کر سکتے ہیں، ہماری یہ کہ عورتیں استعمال نہیں کرتی، اور اگر مردہ بچہ ذبح ہوتا تو کہتے ہیں سب استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب وہ باتیں ہیں جو ان کی من گھڑت باتیں ہیں اور اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آگے تک یہی مضمون بیان کیا گیا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور ان لوگوں نے خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزیں جو کھیتی اور چوپائے ہیں اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا۔ ارے یہ چیزیں اللہ ہی نے تو پیدا کی ہیں تو اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، اور پھر مقرر بھی کیا تو کچھ تھوڑا سا حصہ مقرر کیا، اور کہتے کیا ہیں فقالو، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اپنے گمان کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، وَهَذَا بِشُرَكَائِنَا، اور وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے شریکوں کے لیے، دیگر معبودان باطلہ کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا تو وہ تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور لیکن جو اللہ کا ہوتا فَهُوَ يَصِلُ، وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شرکاء تک، دیگر معبودان باطلہ تک۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، فرماتے ہیں اسی طرح خوشنما کر دیا بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شرکاء یعنی معبودان باطلہ نے ان کے اولاد کے قتل کرنے کو، معبودان باطلہ نے، شیاطین نے ان کے لیے کام بھی مزین کیا، اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ فرمایا لیردوہم، تاکہ ان کو ہلاکت میں ڈال دیں اور تاکہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتے تو وہ یہ کام نہ کرتے، بس آپ چھوڑ دیجئے ان کو اور جو کچھ وہ افترا باندھ رہے ہیں اس کو بھی۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کھیتیاں اور یہ جانور منع ہیں، یعنی عام لوگ استعمال نہیں کر سکتے، بتوں کے لیے وقف ہیں، اس کو کوئی نہیں کھائے گا مگر جس کو ہم چاہیں۔ بزعمہم، اللہ فرماتے ہیں سب ان کا خیال ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ چوپائے ایسے تھے جن کی پیٹھ یعنی اس پر چڑھنا، اس پر سواری کرنا منع تھا۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے ایسے تھے جس پر وہ اللہ کا نام ذبح کرتے وقت نہیں لیتے تھے۔ یہ سب کا سب افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ ہے۔ اللہ جل شانہ ان قریب انہیں سزا دے گا اس جھوٹ کی جو وہ باندھتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے تو خالصۃ لذکورنا، وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کے پیٹ میں سے جو بچہ پیدا ہے اگر یہ میتہ یعنی مردار ہے تو یہ سب کے سب اس میں شریک ہیں، یعنی پھر عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ اللہ ان قریب بدلہ دے گا ان کو
ان کے ان بری باتیں بیان کرنے کا اور ان کے ان ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق خسارے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی میں اور بے سمجھی اور بے علم کی بنا پر، وحرموا اور حرام کر دیا ان چیزوں کو جن کو جو اللہ نے ان کو رزق کے طور پر دی تھی، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بے وقوفی کا کیا حال ہوگا کہ اولاد جس سے انسان کو سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسی کو قتل کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ وہ دین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی عقل سلب ہو چکی ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کو ذکر کر رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اور اللہ ہی وہ ہیں جس نے باغات پیدا کیے، معروشات وغیر معروشات جو چھتریوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور ان پر چڑھے ہوئے نہیں ہیں، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور پیدا کیا اس نے کھجوروں کو اور کھیتیوں کو جس میں مختلف طرح کے پھل ہوتے ہیں، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے باغات میں مختلف قسم کے درخت رکھے، معروشات وغیرہ معروشات۔ کچھ تو باغات میں ایسی پیداوار آتی ہیں جن کی جو ہے وہ بیلیں چڑھائی جاتی ہیں جیسے انگور وغیرہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی بیلوں کو اوپر چڑھایا نہیں جاتا۔ یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کی بیلیں جو ہیں وہ زمین پر ہی آ جاتی ہیں جیسا کہ خربوزہ ہے، تربوز وغیرہ، ان کی بیلیں جو ہوتی ہیں وہ زمین پر ہی پھیل جاتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی بیلیں ہوتے ہی ہیں بلکہ ان کے پورے تنے ہوتے ہیں تو وہ خود بخود تنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بیلوں کو چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے کھجور کے درخت ہیں اور عام درخت ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ دیکھو یہ مٹی ہے، اسی مٹی سے اللہ نے یہ سارے ذائقے پیدا کیے، اگر اسی مٹی کو انسان منہ میں ڈالے تو ناقابل استعمال ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کے ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس مٹی کے اندر کتنے ذائقے رکھ دیے کہ اس سے کھٹی چیزیں، میٹھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، مختلف شکلوں کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ بھائی زمین ایک ہی ہے، آب و ہوا ایک ہی ہے، پانی ایک طرح کا ہے، لیکن مختلف رنگ کے، مختلف قسموں کے، مختلف ذائقوں کے اور مختلف سائز کے پھل ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کچھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں وغیرہ متشابہ، اور بہت سے ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ذائقہ میں اور حجم میں اور شکل و صورت میں ہر پہلو سے مختلف ہیں۔ تو یہ ذائقہ کس نے ڈالا؟ یہ اختلاف رنگ و بو کا اور ذائقوں کا کس نے پیدا کیا؟ یہ سب اللہ پیدا کر رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھل جب یہ پھل پلائیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور دیکھو جب یہ کٹنے لگے اس وقت اس کا حق ادا کر دو، ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، دیکھو اسراف مت کرنا، وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حکم دے دیے کہ نعمتیں کھا سکتے ہو، بس دو کام کرو، ایک تو ان میں اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی مت کرنا، دوسری بات یہ کہ ان کا حق ادا کرو۔ وہ حق کیا ہے؟ تو کہا کہتے ہیں وہ حق یہ کہ عشر ادا کیا جائے، جو پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ ادا کیا جائے جب وہ کٹنے لگے۔ اللہ کا نظام عجیب ہے کہ ہر چیز میں جو زکوٰۃ مقرر کی ہے اس میں اس کا خیال کیا ہے زکوٰۃ کی مقدار میں کہ محنت اور مشقت انسان کو کتنی ہوتی ہے، اس حساب سے زکوٰۃ مقرر کی۔ چنانچہ اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوگی۔ بھائی مثال کے طور پر ایک آدمی کو سونے چاندی کی کان حاصل ہو جائے، اب سونا چاندی کی جو کان ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اس میں تو کوئی محنت و مشقت نہیں ہے، زمین کھودی سونا چاندی کی کان بن گئی نکل آئی، ایسی صورت میں حکم ہے کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے نام پر دینا، یہ گویا اس کی زکوٰۃ، 4 حصے اپنے پاس رکھو اور 5واں حصہ اللہ کے نام پر دے دو۔ دوسری صورت جو اس سے آگے کی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کھیتی کر رہا ہے لیکن بارانی کھیتی ہے، یعنی آسمان سے بارش برسی اور اس کے ذریعے سے کھیتی نکلی، اس میں اتنی محنت تو زیادہ نہیں ہے، بس دانا ڈالا اور غلہ وغیرہ ڈالنے کے بعد زمین کو جوتا، اور پھر یہ کہ جب بارش آتی ہے تو کھیتی خود بخود نکل آتی ہے، محنت زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے اس خمس کا 5واں حصے کا آدھا اس میں مقرر کیا، مزید آدھا وہ کہے کہ چلو اس میں صرف 10واں حصہ دے دو۔ پھر آگے بڑھیے مزید دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ زمین جو ہے اس کو کسی نہر کے ذریعے سے، یہ کنویں کے ذریعے سے خود سیراب کر رہا ہے۔ اب بارش کے پانی سے زمین سیراب نہیں ہو رہی، پانی خود لانا پڑ رہا ہے اور پانی خود ڈالنا پڑ رہا ہے، ظاہر ہے اس میں محنت اور زیادہ ہو گئی، جب محنت اور زیادہ ہوئی تو اور مزید کمی کر دی گئی، کہا اس میں نصف عشر 20واں حصہ تم دو گے،
20واں حصہ دے دو، یہ کافی ہے۔ اور آگے جائیے، عام تجارت کا مال ہے، سونا چاندی ہے، یہ تو بڑی محنت سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے رات دن ایک کرنے پڑتے ہیں، تو کہہ دیے اس میں اس کا بھی آدھا ہے، یعنی 40واں حصہ۔ اب 20واں حصہ نہیں بلکہ 20ویں کا بھی آدھا 40واں حصہ دے دو تو یہ کافی ہے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے جو بھی نعمتیں انسانوں کو دی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حق ضرور مقرر کیا، لیکن یہ غربا کے لیے ہے اور ظلم اللہ نے کوئی نہیں فرمایا، اس میں انسان کی راحت کا اور اس کے مشقت کا لحاظ رکھا ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور فرمایا چوپایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں جو زمین سے لگے ہوتے ہیں، کچھ بڑے جانور ہوتے ہیں جن سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، اس طرح کے جانور ہیں۔ فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، یہ جو کچھ جانور اللہ نے اور جو کچھ چیزیں تمہیں اللہ نے دی اس میں سے کھاؤ، اور دیکھو شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلنا، بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، اللہ جل شانہ نے 8 قسم کے جوڑے پیدا کیے، یعنی 4 جانور اور اس میں نر اور مادہ ہو گئے تو یہ کل 8 ہو گئے۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2 ہیں یعنی نر اور مادہ، ومن الماعز اثنین، اسی طرح بکریوں میں سے بھی 2 ہیں نر اور مادہ۔ قل الذکرین حرم، آپ فرما دیے کیا اس نے دونوں میں سے نروں کو حرام کیا ہے، ام الانثیین، یا مادہ کو حرام کیا ہے، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو ان دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں جو بچے ان کو حرام کیا ہے۔ نبئونی بعلم، اگر سچے ہو تم لوگ تو میرے پاس اس کی کوئی دلیل لے آؤ، سند کے ذریعے مجھے مطلع کر دو۔ ومن الابل اثنین، اسی طرح اونٹوں میں سے بھی 2 اللہ نے پیدا کیے اور گائے میں سے بھی 2 پیدا کیے، نر اور مادہ۔ قل الذکرین، آپ پوچھ لیجئے الذکرین، کیا اس نے دونوں میں سے نر حرام کیے ہیں یا دونوں میں سے مادہ حرام کیے ہیں، یا دونوں کے ماداؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ حرام کیے ہیں۔ مقصد اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہ سارے کے سارے جانور پیدا کیے اور یہ سب کے سب حلال ہیں، ذرا بتاؤ کہ ان میں سے کون سی چیز اللہ نے حرام کی ہے، صرف نر یا صرف مادہ یا مختلف مطلق، یعنی ہر طرح کے نر اور مادہ دونوں حرام کیے۔ وہ جو بھی دعویٰ کریں تو ان سے اس کی سند مانگو، کوئی دلیل لاؤ، دلیل تو ان کے پاس ہو نہیں۔ اب ایک صورت اور ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو براہ راست اللہ نے حکم یہ دیا ہو، جب اللہ نے حکم دیا وہ موجود تھے تو اللہ فرماتے ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت میں موجود تھے جب تم کو اللہ نے ان چیزوں کا حکم دیا تھا۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کو لا علمی میں گمراہ کر دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی محرما، پیچھے ان چیزوں کا ذکر فرمایا تھا جو مشرکین نے حرام کی، اب اللہ اپنے نبی کی زبانی اعلان کہلوا رہے ہیں کہ بھائی آپ فرما دیجئے کہ مجھے جو کچھ اللہ نے حکم دیے اس میں تو مجھے صرف یہی چیزیں حرام ملتی ہیں۔ آپ فرما دیجئے جو چیزیں میری طرف وحی کی گئی ہیں اس میں کوئی حرام چیز نہیں پاتا کھانے والے شخص کے لیے جو وہ کھا رہا ہو، مگر کیا چیز، الا یکون میتا، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس، کیونکہ یہ سب ناپاک چیزیں ہیں، او فسقا، یا وہ گناہ والا جانور، اہل لغیر اللہ بہ، کہ جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جس پر اللہ کے علاوہ کوئی اور نام لیا جائے۔ یہ 4 چیزیں حرام ہیں اور تو کوئی حرام نہیں، تم نے جو خواہ کی یہ چیزیں حرام کر دی ہیں، اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا، اور یہ چیزیں بھی حالت مجبوری میں جائز ہیں۔ فمن اضطر، جو مجبور ہو گیا، غیر باغ ولا عاد، نہ تو وہ نافرمانی کرے اور نہ وہ حد سے نکل جائے، تو آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا، فرمایا یہودیوں پر بھی ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے میں سے اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان کی چربیاں حرام کر دی تھی، الا ما حمل ظہورہما، مگر وہ چربی جو پیٹھ پر لگی ہو، او الحوایا، یا اوجڑی اور آنتوں میں ہو، او مختلط بعظم، یا ہڈی کے اندر ہو، یہ چربیاں ان کے لیے درست تھیں، ویسے دوسری چربیاں ان کے لیے حرام تھیں۔ مگر یہودیوں نے حیلہ کیا، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، وہ حیلہ کیا کیا کہ چربیوں کو پگھلا دیا اور چربی کو پگھلا کر گھی بنا لیا، وہ گھی بن گیا تو کہتے تھے یہ تو گھی ہے، اللہ نے تو چربی حرام کی ہے، چربی تو جمی ہوئی ہوتی ہے، یہ تو بہتا ہوا ایک مائع ہے، سیال چیز ہے گھی، لہذا اس کا استعمال جائز۔ ظاہر ہے یہ بھی بہتان تھا اور یہ قسم کا حیلہ تھا۔ ہر
ہر وہ ہیلا جس کے ذریعے سے کسی حلال چیز کو حرام یا حرام چیز کو حلال کرنا مقصد ہو، ایسا ہیلا شریعت میں درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ذالک جزیناہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو آپ اتنا کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تو بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب گنہگار لوگوں سے ٹلے گا نہیں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین یہ بھی کہا کرتے کہ جی ہم کیا کریں، ہم مشرک ہیں لیکن ہم شرک میں مجبور ہیں۔ کہتے کہ جی آپ خود کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت سے ہر چیز ہوتی ہے، اللہ ہر چیز کو چاہتے ہیں تو بندہ کرتا ہے، تو ہم بھی شرک جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت سے تو کر رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، معلوم ہو اللہ نے خود چاہا، اللہ راضی ہیں جبھی ہم شرک کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے پھر اس کا یہاں قرآن نے رد نازل فرمایا کہ ان کا یہ قول بالکل غلط۔ بات یہ کہ اس قسم کے خیالات اور اسی طرح بسا اوقات بعض گناہگاروں کے دل میں بھی اس قسم کے نظریات یا وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، گناہ جو ہیں یہ جو کچھ ہو رہے ہیں یہ اللہ کے ارادے سے تو ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے بھائی گناہ ہو تو اللہ کے ارادے سے رہے، اللہ ہی نے چاہا، لیکن اللہ نے تمہیں اختیار ضرور دے دیا تھا، اللہ نے تمہیں اتنی قوت ارادی ضرور دی تھی کہ اگر تم اس قوت ارادی کو استعمال کرتے تو اس گناہ سے بچ سکتے تھے، اور اس قوت ارادی کو استعمال کرتے تو وہ فرائض و واجبات جو تمہارے لیے بڑی مشقت والے تھے تم ان کو اختیار کر سکتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے تم پر پکڑ ہو رہی ہے، سزا ہو رہی ہے، یہ جو تم کو مکلف بنایا گیا ہے اس قوت ارادی اور اختیار کی وجہ سے بنایا گیا ہے، اگرچہ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، لیکن بہر صورت اللہ نے تم کو اختیار دیا ہے، اس لیے تم محض مجبور نہیں ہو، اس طرح کا بہانہ نہیں تراش سکتے۔ سیقول الذین اشرکوا، فرمایا جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہیں گے، کیا کہیں گے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم ان جانوروں میں سے کسی چیز کو حرام کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھوٹ بولا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ اس کے جواب میں فرما دیجئے، قل، اے نبی فرما دیجئے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے تو لے آؤ، سوائے من پسند خیالات کے اور اس کے کہ تم اٹکل کے تیر چلاتے ہو، تم کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے حجت غالبہ، یعنی حقیقت یہ ہے کہ جب ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو پتہ چلا کہ اللہ ہی کی دلیل اور اللہ ہی کی بات سب سے زیادہ وزنی ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل ہلما، آپ فرما دیجئے لے آؤ اپنے ان گواہوں کو جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، تم نے جو مختلف قسم کے جانور حرام کیے، کوئی مردوں پر کوئی سب پر، تو اس کا اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو لے آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ خود آ کر گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ اس بات کی گواہی نہ دیجیے گا، وَلَا تَتَّبِعْ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اب یہ 10 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ بھی کہہ سکتے ہیں، مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ مہر کے ساتھ لے تو وہ قرآن کریم کی یہ آیات لے لے۔ یہ 10 چیزیں ہیں جس کا اللہ نے خود اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے امت کے سامنے یہ چیزیں پڑھیے، تو یہ حضور کا وصیت نامہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ یہ 10 چیزیں جو ہیں یہ تم پر حرام ہیں، دیکھو ان 10 چیزوں کا خوب خیال کرنا۔ قل تعالوا، آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں وہ چیزیں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ شرک مت کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی ان کی فرما برداری کرنا، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے، ناداری کے ڈر سے قتل مت کرنا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔
مشرکین مکہ میں کئی طرح کے نظریے تھے. ایک نظریہ یہ بھی تھا جس طرح بیٹیوں کو عار کی وجہ سے قتل کرتے تھے اسی طرح اپنے لڑکوں کو بھی بسا اوقات قتل کرتے تھے فقر و فاقے کے ڈر سے کہ جی یہ پیدا ہو جائیں گے تو بچے یہ جو ہے یہ کھائیں گے کہاں سے اور ہم کما کر کہاں سے لا کے دیں گے. اللہ نے اس کا رد کیا ہے. موجودہ زمانے میں بھی جو ایک غلط پروپیگنڈا ہے اور ایک غلط نظریے کو خوب رواج دیا جا رہا ہے کہ جی اولاد کی کثرت کی وجہ سے فقر و فاقہ زیادہ ہوگا, جتنی اولاد کم ہوگی اتنی معاشی خوشحالی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بالکل غلط نظریہ ہے, دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک مسلمان نے جب اس بات کا یقین کیا ہے کہ رزاق اللہ ہے تو وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اولاد کی کثرت کی وجہ سے معاشی تنگی ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ جو بچہ آتا ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. جس طرح تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے تو کیا تم نے کچھ ذاتی محنت کی ہے؟ محنت بعد میں کی, اسباب و وسائل تو اللہ نے پہلے دیے ہیں. تو اسی طرح ان بچوں کو بھی اللہ اسباب و وسائل دیں گے. اور یہ تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن جب وہ محنت کرتے ہیں صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر پھر ان کے لیے اللہ جل شانہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور یہ بھی تجربہ ہے کہ عموماً اولاد کی کثرت سے خوشحالی پیدا ہوتی ہے, خوشحالی بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. لہذا اس نظریے سے اس طرح کا کوئی خیال کرنا یا ایسا کوئی کام کرنا جس سے اولاد میں کمی ہو یہ اس نظریے کے اعتبار سے تو ہرگز درست نہیں. ہاں کوئی اور طبی مصلحت ہو یا کوئی شرعی مصلحت ہو تو اس کی گنجائش ہے. فرماتے ہیں کہ ولا تقربوا الفواحش, اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جانا, خواہ وہ کام کھلے ہوں یا پوشیدہ. اور دیکھو ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, جس انسان کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرنا مگر جائز طور پر جس کے شریعت نے حکم دیا ہے, قصاص میں قتل کر سکتے ہو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی, ان چیزوں کی وصیت اور حکم اللہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ. یہ 5 چیزیں ہو گئیں. آگے چھٹی چیز ارشاد فرماتے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم, اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا مگر اس طریق سے جو بالکل پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کے عمر کو پہنچ جائے. تو یتیم جب تک جوان نہ ہو جائے یعنی بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا ولی مال رکھے گا لیکن یتیم کے مال کو استعمال نہ کرے. ہاں کوئی درست طریقہ ہے, کاروبار میں لگا دیا, شراکت کر دی اور یتیم کا اس میں فائدہ ہے تو اجازت ہے. واوفوا الکیل والمیزان, یہ 7 کا حکم ہے کہ دیکھو ترازو کو اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا پورا ادا کرو. ناپ تول میں پورا انصاف سے کام لو, اس میں کسی قسم کی ڈنڈی مت مانو. آج ہو یہ رہا ہے کہ معاشرے میں ناپ تول کے اعتبار سے کمی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی, حالانکہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قوم کو اس گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا. تو یہ بڑا سخت خطرے کی بات. اور ناپ تول میں کمی جو ہے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف تجارت ہی کے ساتھ نہیں ہے, پورا تولنا اور ناپنا اس کا تعلق ہر حق کے ساتھ. اللہ نے جس کے ذمے جو حق رکھا ہے اس حق کو پورے طور پر ادا کرے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ملازم ہے تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے کہ وہ ملازمت کے اور اپنی ڈیوٹی کے مقررہ اوقات میں کمی کرے اور تنخواہ پوری لے, یا مقررہ وقت میں رہتا تو ہے لیکن اس وقت کو خوش گپیوں میں اور فضول مشاغل میں خرچ کرتا ہے, یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. 8واں حکم فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, اور دیکھو جب تم کوئی بات کہو تو پھر انصاف کی بات کرنا, یعنی جب گواہی دینے کے لیے یا کوئی فیصلہ کرنے کے لیے زبان سے کوئی بات نکالو تو دیکھو اس کا خیال کرنا کہ بالکل انصاف کے ساتھ یہ معاملہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, نبی بات وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, چاہے تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, یعنی جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ رشتہ دار ہو تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ, اللہ تمہیں ان چیزوں کا وصیت یعنی حکم فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ 10واں حکم ہے کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے, تم اسی کے پیچھے چلنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دوسرے راستوں پر مت چلنا ورنہ یہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. یعنی اگر تم نے شریعت اور اسلامی تعلیمات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اور نظریہ اختیار کیا تو پھر ایسی صورت میں انسان بھٹک جائے گا. اور حقیقت یہی ہے کہ سنت سے ہٹ کر بدعت کی اتنی مختلف صورتیں ہیں کہ انسان کو پھر کسی صورت میں چین نہیں آتا اور اطمینان نہیں ہوتا.
سنت کی اور سیدھے راستے کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور بدعتوں میں روز بروز تبدیلی اور اضافہ یا کمی ہوتا رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تم کو ان باتوں کا حکم فرماتے ہیں تاکہ تم پرہیزگاروں میں ہو جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، تماما علی الذی احسن، تاکہ جو لوگ نیکوکار ہیں ان پر نعمتیں ہم پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، اور وہ کتاب ہدایت تھی اور رحمت تھی، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یعنی اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے پر ایمان لیں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری، یہ بھی بابرکت ہے، پس مسلمانوں تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، کہ کہیں تم یہ نہ کہو اللہ نے یہ کتاب کیوں اتاری، یہ نہ کہہ دینا کہ یہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے کی 2 جماعتوں پر اتاری گئی تھی اور بے شک ہم اس کے پڑھنے سے بے خبر اور غافل تھے۔ اگر یہ قرآن نہ اترتا تو مسلمان کہہ سکتے تھے کہ جی ہم سے پہلے جو 2 جماعتیں یہود و نصارہ کی انہیں کتاب ملی، ہمیں تو کوئی شریعت نہ ملی، ہم تو غافل تھے، تو اللہ نے یہ قرآن دے دیا جو سب سے جامع ہے۔ او تقولوا، یا تم یہ کہنے لگتے لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی اور ہدایت اور رحمت آ گئی، بس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے روک رہا ہے۔ سنجزی الذین یصدقون، ہم عن قریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے دوسروں کو روکتے ہیں، برا عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ دوسروں کو پھیر رہے ہیں۔ آج جو لوگ معاشرے میں خود بھی دینی تعلیمات سے پھر رہے ہیں، دینی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو بھی پروپیگنڈا کر کے اور دوسرے غلط انداز میں مختلف وسائل کے ذریعے سے اور مختلف حربوں کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جھوٹ کو سچ بنا کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ سن لیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ لوگ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا خود آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ اب تو انہی باتوں کی کمی رہ گئی، ورنہ اللہ نے ان کے کتنے مطالبے پورا کر دیے، لیکن اللہ فرماتے ان چیزوں کے نہ آنے میں خیر ہے۔ کیوں؟ یوم یأتی بعض آیات ربک، مگر جس روز آپ کے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی شخص کو جو وہ ایمان نہیں لایا تو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا، جو ایمان نہیں لایا تھا اس کو ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یہ جس نے نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو اس کو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا فائدہ نہ دے گا۔ قل انتظروا، آپ فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے قیامت کی خاص نشانیاں آ جائیں گی، بالخصوص سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ اس وقت میں جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا، اور اسی طرح ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اپنی حالت درست کی ان کا اعتبار نہیں، تو اللہ متنبہ کر رہے ہیں اس وقت سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جن نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکال لیے اور وہ مختلف فرقوں میں اور گروہوں میں ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم، پھر اللہ ان کو باخبر کر دے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ آگے ضابطہ بیان فرمایا نیکی اور برائی کا، اور یہ اللہ کی رحمت پر مبنی قانون ہے کہ نیکی کرو گے تو 10 گنا ملے گا اور برائی پر 1 گنا ملے گا، بلکہ نیکی میں یہ عام قانون ہے، ورنہ 10 گنے سے 70 اور 70 سے 700 گنا بھی کیا جا سکتا ہے، اور برائی پر صرف 1 ملتا ہے، اور وہ بھی جب اس کو کرو، اگر برائی کا کام سوچا اور نہ کیا تو اس کو مٹا دیا جائے، اور اگر برائی کا پختہ ارادہ کیا تب گناہ کا ارادے کا گناہ تو ہوگا، لیکن اگر پختہ ارادہ کرنے کے بعد گناہ کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا تو بھی اللہ کی طرف سے نیکی لکھی جائے گی۔ اسی طرح نیک کام کا کرنے کا صرف خیال کیا، ارادہ کیا، تو اس پر پھر نیکی فوراً مل جائے گی۔ برے کام کے ارادے پر گناہ نہیں ملتا، الا یہ کہ پختہ ارادہ کر لے اور پورے اسباب اختیار کر لے، پھر گناہ ملتا ہے۔
لیکن نیک کام میں صرف کرنے کا خیال بھی کر لے تو اللہ کی طرف سے پھر بھی نیکی لکھی جائے گی۔ یہ سارا قانون خود بتلا رہا ہے کہ اللہ بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف سے وہی شخص ہلاک ہوتا ہے جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہو۔ من جاء بالحسنہ، جو اللہ کے حضور میں نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس کا 10 گنا ملے گا جو نیکی وہ لے کر آیا۔ ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلہا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو نہیں ملے گا بدلہ مگر اسی برائی کا، یعنی ایک ہی برائی کی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر، انسانوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قل اننی، اے نبی آپ فرما دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے بالکل ایک سیدھا راستے کی۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینن قیمن، بالکل صحیح دین، وہ ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کا مذہب ہے جو ہر چیز سے یکسو ہو کر اللہ ہی کے طرف تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ نبی بتا دیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت ہی در حقیقت ملت ابراہیمی پر ہے۔ دین ابراہیم میں شرک نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم کے دین میں جو کچھ تعلیمات تھی ہماری شریعت میں وہی ہیں، البتہ ان میں کچھ اضافہ ہے۔ تو بہر صورت صحیح ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں میں یہ مسلمان ہیں، یہودی اور نصرانی نہیں ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی، آگے ایک عجیب انداز میں اسلام اور اللہ جل شانہ ہی کی اطاعت اور اللہ کے سامنے سر جھکانے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ وہ یوں سمجھیے کہ ایک عجیب انداز میں توحید کا مضمون ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی شان کیا ہے، اس کو بتایا گیا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو، ہر عبادت کو اور زندگی کے ہر کام کو اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے خالص کر لے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس کا ہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ مسلمان کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو جو عبادت کرو اللہ کے لیے کرو، بلکہ جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، گویا زندگی کا جو بھی کام کرو اللہ کے رضا کے لیے کرو۔ اور یہ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے دین اسلام میں یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ رکھا کہ اگر نیت صحیح کرو گے اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کرو گے تو پھر صرف عبادت نہیں، محیایا و مماتی، جینا مرنا سب اللہ کا ہو جائے گا، یعنی زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ مسلمان اگر اخلاص کے ساتھ یعنی درست نیت کر لے اور صحیح طریقے کے ساتھ زندگی کے جائز امور انجام دے، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا اٹھنا اور ہنسنا بولنا، یہ ساری چیزیں عبادت بن سکتی ہیں۔ مسلمان کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ آگے فرماتے ہیں قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہی تو ہر چیز کا رب ہے۔ اور ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور ہر انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں کا خود بوجھ اٹھائے گا۔ قیامت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہے کہ جی تم بھی میرا تھوڑا بوجھ لے لو، ثم الی ربکم مرجعکم، تم نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم، وہ تم کو بتا دے گا ان چیزوں کے درجات کیے تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی۔ بے شک آپ کا رب جلد حساب لینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے انسان کو بتایا کہ اس کا منصب کیا ہے، خلائف الارض، انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا یہ منصب سمجھے، جو آدمی اپنی نظروں میں گر جائے تو پھر وہ کسی کی نظر میں باقی نہیں رہتا، انسان بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام مت کرو، کوئی ایسا طرز عمل اختیار مت کرو جس سے تمہارے اس منصب کو ٹھیس پہنچے۔ ہو اللہ کے خلیفہ اور کام کیا کر رہے ہو، زبان سے کیا باتیں نکال رہے ہو، یہ اس منصب کے تقدس کے خلاف ہے۔ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ ارے جی بھائی کم سے کم اپنے منصب کا، اپنی حیثیت کا تو خیال